زدني علما رب زدني علما. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. اس کے بعد الحدیث الثالث والثلاثون، یہ ثالثہ نہیں ہے کیونکہ ترکیب مزجی میں حرف عطف نہیں ہوتا ہے، اور جہاں حرف عطف آیا وہاں صفت، الحدیث موصوف، الثالث صفہ، واو عطف، ثلاثون معطوف، الثلاثون. جی 33ویں حدیث. جی یہ حدیث کچہری اور فیصلے کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا: لو یعطی الناس بدعواہم، اگر ہر ایک کو کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا مال ہے، میرا موبائل ہے، صرف دعوے سے لوگ دے دیے جائیں تو لوگ دعویٰ کرنے لگیں گے کہ فلاں نے میرے باپ کو مارا ہے، فلاں نے میرے بھائی کو مارا ہے، تو بہت فتنہ فساد ہوگا. لیکن کسی دعویٰ کے ثابت ہونے کے لیے بینہ چاہیے. بینہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ 2 گواہ 3 گواہ 4 گواہ. اصل کوئی بھی ایسی چیز جو حقیقت کو بیان کرے. اس کی کیسے مثال دیں؟ حقیقت کو بیان کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے ساتھ غلط ارادہ کیا، دروازے پورے بند کر دیے، اور اس کے بعد کہتی ہے تلک، میں تمہارے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا معاذ اللہ، ایسا کام اعوذ باللہ ہم نہیں کر سکتے. انہو ربی احسن مسوایا، میں سمندر میں ضائع تھا، کنویں میں تھا، اللہ نے نکالا، ہمارے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیا، اور تمہارے گھر میں لا کر کے ہمیں اللہ نے پالا، اب میں خیانت نہیں کرتا. انہو ربی احسن مسوایا، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اس نے پکا ارادہ کر رکھا تھا. بھاگے وہ دروازے کی طرف، دروازہ بھی بند. پیچھے سے اس نے قمیص کھینچی، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. اب کوئی گواہ نہیں ہے، 2 ہی ہیں، ایک طرف ان کی دشمن یا ان کے مقابل کی، اور یہ بیچارے کون سی گواہی لائیں؟ فشہد شاہد من اہلہ. سبحان اللہ. پوچھا گیا کہ کیسے؟ اس نے شکایت، ہاں، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والفیا سیدہا لدى الباب. پیچھے سے دوڑی، کھینچا اور قمیص پھاڑ دی. اس درمیان اس کا شوہر وہاں داخل ہو رہا ہے، تو اس نے، اللہ اکبر، یہاں اللہ نے کہا ہے کہ عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے. خود سے تو ان کو پھنسانا چاہا، اب جب دیکھا کہ شوہر آ گیا تو کہتا ہے ما جزاء من سوءا، جو تمہارے بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرنا چاہے اس کا کیا بدلہ ہے. اب بیچارے پھنس گئے. گویا یعنی ایسا ناشکری کر رہے ہیں، جس نے پالا اسی کے برتن میں چھید کر رہے ہیں، سوراخ کر رہے ہیں. تو اس کو غصہ تو آیا، لیکن وہ بھی قانون کے تحت لوگوں سے اس نے پوچھا کہ کیا کیا جائے. فیصلہ مشورہ کیا، ان کے کیسے ثابت ہو کہ یہ بری ہیں، یا کیسے ثابت ہو کہ بیوی مجرم ہے. تو انہی کے گھر، یعنی بادشاہ کے من اہلیہ، اسی کے گھر والے نے ایک بات کہی، گواہی دی. کہا کہ اس نے کہا دیکھو یہ ہمارے پاس، بیوی نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے. تو بیوی نے کہا دیکھو اس نے ہمارے ساتھ زبردستی کرنی چاہے، میں نے اس کی قمیص پھاڑ دی.
تو اسی کے گھر کے آدمی نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر آگے سے اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے، فصدقت وہو من الکاذبین، تو عورت سچی ہے کہ واقعی یہ ان پر غلط ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے آگے سے، تو آگے سے پھاڑا ہے۔ وَإِن كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے میں بھاگ رہا تھا تب، تو وہ سچے ہیں، وہ جھوٹی ہے۔ اسی پر فیصلہ ہوا، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو حضرت یوسف سے بھی کہا، لفظ کیا بڑا مبارک لفظ ہے، قال ایش الایا، کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور چھپا کے رکھو، اس کا ذکر کہیں نہیں کرنا، یعنی اس کو معلوم تھا کہ بیوی نے غلط کام کیا، لیکن اس کے باوجود مسئلہ پھیل گیا لوگوں میں، تو اس نے اپنی سکھیوں کو بلایا اور ان کے سامنے کھل کر کے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، لَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلْيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، میں چاہتا ہوں، جب آئے ان بیٹھیں اور سب کے سامنے پھل رکھا، قصہ مشہور ہے، تو دور نہ جاؤں، تو یہاں فیصلہ کیا اس چیز سے جو کوئی آدمی گواہ نہیں تھا، لیکن صورتحال نے گویا بیان کر دیا، بینہ، یعنی حق کو بیان کر دیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ تو یہاں پیارے رسول نے بینہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی مثال علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے، ہم طلبہ کرام کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھیں، الطرق الحکمیہ، یعنی فیصلے اور قضا کے آداب کیا ہیں، بڑی عجیب کتاب ہے۔ اس میں مثال دی ہے انہوں نے کہ یہاں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آدمی ساتھ نکلے اور سامنے چٹیل میدان ہے، جا رہے ہیں، اچانک ایک آدمی مقتول ملا اور دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تلوار، اس میں خون لگا ہوا ہے، تو اب یہ یقین ہو گیا کہ تیسرا کوئی نہیں تھا، اسی نے اس کو جس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو وہی سے نے قتل کیا ہے، تو قتل ثابت ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز قرینہ ہو، اسی وجہ سے یعنی یہ لوگ جو قاضی ہوتے ہیں یقیناً بہت بیچارے دماغ پزی کرتے ہیں مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، یا اس کے بارے میں جو اپنی رائے ہوتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈتے ہیں ایک سے چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ ایک قاضی کے بارے میں ہے کہ اچھا تمہیں مارنے آیا تھا، ایک نے دعویٰ کیا کہ رات میں چھری لے کر کے مجھے مارنے آیا تھا، تو کہا کہ وہ تلوار، وہ کیسی چھری تھی یا تلوار تھی؟ کہا چھری تھی، تو کہا اس کا وہ کیا نام ہے دھار چمک رہی تھی کہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں اندھیرا تھا، ہم نے دیکھا نہیں، بہرحال وہ مارنے آیا تھا۔ تو کہا اندھیرے میں چھری کیسے تم نے دیکھی؟ تو قاضی اس طرح کی چیزوں کو بہت سختی سے دیکھ کر کے اور پھر ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ آدمی بھاگ نہ سکے اس کو۔ تو یہ ہے بینہ، یعنی اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری یہ چیز فلاں نے لے لی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ایسی دلیل لائے جس سے ظاہر ہو جائے، بانا یبینو، جو واضح کر دے کہ ہاں واقعی یہ اس کی چیز ہے۔ اور اگر نہیں ظاہر کر سکا، 2 گواہ لائے، 4 گواہ لائے، یا قرائن ایسے جمع کرے۔ اللہ کی قدرت کی قاتل جو ہے کبھی، سبحان اللہ، اللہ نے خون کو کبھی نہیں چھپایا۔ قصے بہت مشہور ہیں اس طرح کے کہ یقیناً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پاگل پنی میں خود سے بولنا شروع کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے کا قصہ ہے، بدر، پہلے راستہ بدر سے مدینے کی طرف جاتا تھا، اب تو نیا راستہ بن گیا۔ وہاں ایک آدمی جو گاڑی میں سوار تھا، اس نے بیان کیا کہ ڈرائیور جو لے جا رہا تھا گاڑی کرائے کی، وہاں ایک جگہ پہنچا تو کہتا ہے تھو تھو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا آج سے 12 سال پہلے، دیکھیے آج سے 12 سال پہلے یہ سڑک میں پار کر رہا تھا، اچانک ایک بچہ آیا اور میری گاڑی کے نیچے دب کر مر گیا۔ سوچا ہوگا وہ معاملہ چھپ گیا۔ اللہ کی قدرت کہ بچے کا باپ اسی گاڑی میں کرائے پہ جا رہا تھا، اس نے چپکے سے لوگوں سے کہا، سنا کیا کہا؟ ہاں سن لیا۔ گیا اچانک، تو جب پولیس کے قریب پہنچا تو پولیس تو روک ہی لیتی ہے چیکنگ کے لیے، فوراً اتر کے کہا اس آدمی کو پکڑ لو۔ پکڑ لیا۔ اس کے بعد سب کی گواہی لکھائی کہ اس شخص نے میرے بچے کو مارا تھا، غلطی سے مارا گاڑی سے، لیکن
کم سے کم دیت اگر طلب کر رہا ہے تو اس کو دینا ہے، نہ کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو خون چھپتا نہیں ہے، عجیب خون کا ایسا اس کی عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے مدعی اپنے مسئلے کو ظاہر کر سکے، اور اگر نہیں بیچارے کے پاس کوئی دلیل نہیں تو جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا وہ انکار کر رہا ہے، اعتراف اگر کر لے تب تو پکڑا گیا۔ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، قسم کھا کر کے وہ بری ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ چیز ان سے نہیں لی ہے، یا میں نے ان کو گالی نہیں، یا جو کچھ بھی ہو۔ یہ عام قاعدہ ہے اسلامی کچہری اور اسلامی قضاء کا کہ کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے، اپنے دعوے کی بنا پر اس کو دے نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر دعویٰ کیا ہے تو اس کو ثابت کرو، نہیں ثابت ہوگا۔ دنیا کی کچہریاں بھی اسی طرح چلتی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ دنیا میں وکالت جو ہوتی ہے وہ رسی کو سانپ، سانپ کو رسی، جھوٹ کو سچ، تو اس میں مسئلہ ضائع ہو جاتا ہے، ورنہ یہ قاعدہ پوری دنیا کے کچہریوں کا ہے۔ جو امانت دار ہوتے ہیں انشاءاللہ وکیل، وہ بھی ڈھونڈ کر کے صحیح مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ایسا وکیل ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سدھارتھ نگر کے ایک بزرگ، ایک بھائی ابھی آئے تھے، سدھارتھ نگر کے ایک ڈاکٹر تھے، ایک وکیل تھے، بیچارے نیک، وکالت کر لی، باپ دادا نے پڑھا دیا، اب وہ بیچارے جھوٹ وہ ایسا کیا کہیں گے، قضیہ کو کیا کہیں گے، ایسا کیس لیتے ہی نہیں تھے کہ جس میں جھوٹ بولنا پڑے۔ کہا بھائی ہم کیس کے لیے جو کچھ امکانی دفاع کا طریقہ ہے کریں گے، اگر کیس ہار گئے تو ہم جھوٹ اس میں نہیں بولیں گے، سچ کی تلاش کریں گے، اگر آپ راضی ہیں تو آپ ہمیں وکیل بنائیں۔ بھوکوں مرنے لگے بیچارے۔ اور دوسرے وکیل جو ہیں جھوٹ بول کر کے کافی کامیاب، اور سب سے بڑا ماہر وکیل جس کو دنیا چاہتی ہے کہ وہ زندہ کو مردہ، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، سب سے بڑا قتل کیا، قتل کر کے جا کر کے بتاتے ہیں وکیل کہ جا کے لکھنؤ میں بستی میں قتل کیا، جا کے لکھنؤ میں تھوڑا سا کچھ پیسہ دے کر کے یہ لکھا دو قتل کی تاریخ جمعہ کو بتائی جا رہی ہے، تم جا کر کے بدھ ہی سے یا منگل سے کہہ دو کہ ہم یہاں ایڈمٹ ہیں، باقاعدہ سرٹیفکیٹ لے لو، تو یہ قضیہ جھوٹ ہو گیا۔ وہ تو بیچارہ بیمار ایڈمٹ تھا، چارپائی نمبر اور وارڈ نمبر اور کمرہ نمبر، تو کیسے آیا معاملہ ضائع ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے بہت اس میں الحمدللہ لڑکوں کو پی ایچ ڈی پڑھاتا ہوں، اور ایک ہے ہمارے یہاں فقہ الحدیث کے نام سے، ہم نے خود وہ مادہ پی ایچ ڈی میں پہلے پڑھائی نہیں ہوتی تھی، تھیسس لکھا ہے ایم اے کا، اور وہ مضمون تیار کر کے پلاننگ کر کے دے دیا جاتا تھا، پی ایچ ڈی لکھنا شروع۔ اب پی ایچ ڈی میں 1 سال کی پڑھائی ہے، تو اس میں میں نے ایک موضوع، ایک سبجیکٹ کی ایجاد کی کہ فقہ الکتاب والسنہ، مذاہب کی فقہ الگ ہے، لیکن راجح مسئلہ دیکھ کر کے تمام مذاہب میں حدیث رسول سے، صحابہ کرام کے فتاوی سے یا اور دوسرے قرائن سے جو مسئلہ راجح ہو اس کی ترجیح دی جائے۔ تو اس باب میں بہت سے مسائل اس طرح کے محکمے اور کچہری کے بھی الحمدللہ بحث ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہونا یہ ہے کہ اگر گواہ نہیں ہے تو قسم کھا کر کے وہ بری ہو جائے گا، اس کو متہم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ظاہر ہوا بعد میں اس کے لیے گواہ، تو اس کی بنا پر پکڑا جائے گا۔ گواہ یا کوئی بھی ایسی چیز بینہ، جیسے حضرت یوسف کی قمیص، تو لفظ بینہ استعمال کیا، جو چیز بھی حقیقت کو بیان کرے، چاروں طرف سے ڈھونڈ کر کے دیکھ کر کے معمولی چیزوں کو اکٹھا کر کے متہم کیا جائے گا کہ تم ہی ہو، بھاگ نہیں سکتے۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔